یہ ہے وہ مسجد جو مسجد مصباح کہلاتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ ہجرت کے بعد پہلی فجر کی نماز یہیں پر ادا کی، اور یہ علاقہ بنو انیف کا علاقہ تھا، تو اس مناسبت سے اس مسجد کو مسجد بنو انیف بھی کہا جاتا ہے اور مسجد فجر یا مسجد مصباح بھی کہا جاتا ہے۔ اچھا، اس کے حوالے سے ایک اور روایت بھی ہے کہ ایک کم سن صحابی حضرت طلحہ بن البراء کا گھر بھی یہیں پر تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کو شدید محبت تھی، ان کا ایک ایمان افروز واقعہ بھی اسی مقام کے اوپر پیش آیا۔ السلام علیکم، اس وقت ہم مسجد قباء کے قرب و جوار میں موجود ہیں۔ یہ وہ بستی ہے کہ جس میں نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے ہجرت کر کے آئے تو یہاں پر قیام کیا، اور کچھ روایات کے مطابق 7 روز تک یہاں پر قیام کیا، اور اس کے بعد پھر مدینہ کی طرف جو ہے وہ روانہ ہوئے۔ تو یہ بہت ہی مبارک جگہ ہے جو مسجد قباء بنی، اس کے متعلق قرآن نے کہا ہے کہ یہ پہلی مسجد تھی جو کہ تقوی کی بنیاد کے اوپر قائم کی گئی، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ پاک تشریف لائے تو اس کے بعد یہ وہ پہلی مسجد تھی کہ جس کی بنیاد ڈالی گئی۔ عرفان بھائی، جب نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تشریف لائے اور قباء کے اندر قیام کیا تو کہا جاتا ہے کہ جس جگہ پہلی فجر کی نماز آپ نے ادا کی وہ بھی یہاں پر موجود ہے۔ ابھی ہم جو ہے اس کی طرف چلتے ہیں، اس کو مسجد مصباح کہا جاتا ہے، تو صبح کی مناسبت سے تو ابھی ہم جو ہے وہ وہاں چلیں گے، اور کیونکہ بالکل ہم قریب ہی ہیں۔ اچھا، یہ مسجد ہے ایکچوئل؟ جی، یہ جو باؤنڈری بنی ہوئی ہے اس کے اندر ایک مسجد ہے جس کی علامت کے طور پہ مسجد جو ہے وہ باقی ہے ابھی۔ یہ مسجد مصباح ہے، وہ جگہ جہاں پر نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے قباء آمد کے بعد پہلی فجر کی نماز ادا کی، اس کے متعلق کہتے ہیں کہ وہ یہ مقام ہے۔ آئیے اس کو چل کے دیکھتے ہیں۔ یہ مسجد جو ہے یہ قریب ہے، دیکھیں یہ سامنے، اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ آپ نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہاں تشریف لائے، یہاں نماز پڑھی، اور اس کے بعد آپ کا ارادہ ہوا کہ یہاں مسلمانوں کے لیے ایک مسجد تعمیر کی جائے، جس کو مسجد ہے کہ اس سے اللہ تقوی، پہلی دنیا کے اندر مسجد جو خالصتاً اللہ کی پرہیزگاری کے اوپر قائم کی ہے۔ دیکھیے، کیونکہ علاقہ تو پورا سیم ہی ہے نا، قباء کا علاقہ تھا، تو نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم جہاں پر رکے ہوں گے تو یہ ایک جگہ مسجد جو اس کی تعمیر یا اس کی بنیاد ڈالی ہے، لیکن جس جگہ رکے ہوں گے وہاں پر وہاں سے آ کر یہاں پر صبح فجر کی نماز ادا کی صحابہ کرام کے ساتھ۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہاں آ کے رکے، پہلے نماز ادا کی، سورج نکل آیا تو اس کے بعد جا کے وہاں پہ انہوں نے مسجد قباء میں قریب ٹھہرے۔ یہ ہے وہ مسجد جو مسجد مصباح کہلاتی ہے، اس کو علامت کے طور پہ جو ہے وہ قائم رکھا ہے۔ آئیے، نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں نوافل ادا کیے وہاں ہم بھی نوافل ادا کریں۔ یہ اندرونی منظر ہے مسجد مصباح کا۔ اچھا، اس کے حوالے سے ایک اور روایت بھی ہے کہ ایک کم سن صحابی حضرت طلحہ بن البراء کا گھر بھی یہیں پر تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کو شدید محبت تھی، ان کا ایک ایمان افروز واقعہ بھی اسی مقام کے اوپر پیش آیا۔ ان کی جب طبیعت خراب ہوئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کی عیادت کے لیے تشریف لائے، اور بعد میں جب ان کا آخری وقت آیا تو انہوں نے اپنے گھر والوں سے کہا کہ رات کے وقت اگر میرا انتقال ہو جائے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مطلع نہ کیجیے گا کہ وہ آئیں گے، ان کو تکلیف ہوگی، رستہ دشوار ہے، کوئی جو ہے وہ ان کو ایذا پہنچا سکتا ہے، تو لہٰذا ان کو مطلع نہ کیجیے، اور میرا جو ہے وہ کفن دفن آپ لوگ کر دیجیے گا۔ تو ہوا بھی ایسے ہی کہ رات میں ان کا انتقال ہوا، صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے ان کا جو ہے وہ کفن دفن کر دیا، تدفین کر دی، اور جب صبح نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ہوئی تو وہ پھر تشریف لائے اور انہوں نے اسی مقام کے اوپر ان کے لیے دعائے خیر کی۔ تو یہ جو ان کا جو تعلق تھا نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا، اسی کی وجہ سے انہوں نے یہ گوارا نہیں کیا کہ رات کے وقت نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کو میری جنازے کی وجہ سے تکلیف ہو اور وہ یہاں پر چل کر آئیں۔ تو یہ بھی واقعہ یہیں پر پیش آیا۔ صحن کے اندر چھوٹا درخت وغیرہ لگا کر تھوڑا لان ٹائپ کا لک دینے کی کوشش کی ہے یہاں پر۔ یہ باہر سے آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ ہے مسجد مصباح، قباء کے قریب یہ ہے، بلکہ قباء کا علاقہ ہے یہ ایکچولی، اور مسجد قباء سے یہ کافی قریب ہے۔